السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمین اسپریچول ہیلنگ کے ایک اور سیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں، اور ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس مختصر سے نشست میں کچھ اور ایسی باتیں سیکھ سکیں جو ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ کے اوپر اور زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں. استاذہ ایک دفعہ پھر الحمدللہ میں آپ سے ہی شروع کروں گی. استاذہ اس انسان کے اندر روحانی بے سکونی کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ روحانی بے سکونی کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن سادہ سا سبب کسی کے ساتھ کسی وقت بھی جو صورتحال پیش آتی ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم اس ماحول میں اپنا کوئی رول، اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، اس ماحول کو اپنے مطابق ڈالنا چاہتے ہیں. اس ماحول میں جب ہم اپنی سوچ کے تحت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب نہیں ہو پاتے. جب ہم کامیاب نہیں ہوتے تو ہمارے اندر بے سکونی اترتی ہے، ہم انٹرنلی بہت ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ایک بانڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اس رشتے کے بارے میں ایک انسان جب اپنے ذہن سے، اپنے مائنڈ سیٹ سے سوچتا ہے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے اپنے مطابق اچیو کرنا چاہتا ہے، تو جب اسے اچیو نہیں ہوتا تو اسے ناکامی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر سناٹے اترتے ہیں اور اس کے اندر بے سکونی اترتی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیسکلی ہماری ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے. ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ایگو ہرٹ ہوتی ایگو ہے. بھی ہرٹ ہوتی ہے، لیکن آپ ایگو آخر کسی وجہ سے ہی ہرٹ ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کسی ماحول میں ایک انسان یعنی اپنی باؤنڈری بنا لیتا ہے، اپنے خواب رکھتا ہے، ان کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اپنا ایک رول چاہتا ہے. اس رول میں نے ایک رول آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پر انسان کا کوئی نہ کوئی رول تو ہوتا ہی ہے. ایسا ہی ہے. جیسے آج بہت بڑا چیلنج ہے آج کے جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں ماں باپ کے لیے. ٹین ایجرز والدین سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں، والدین ان سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے. جب ٹین ایجرز کو ہم دیکھیں تو وہ اپنی ایک الگ دنیا بنا لیتے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں. ان کے یہاں بڑا مقبول ترین سادہ نہیں، بس ٹھیک ہے ایئر بڈس لگائے ہیں اور جو کچھ بھی کسی سے بات چیت کرنی ہے، کچھ سننا ہے، جو بھی اچھا برا کچھ بھی، تو اپنا الگ ماحول بنا. آپ اگر آج کل کی مدرس کو دیکھیں، فادرس کو دیکھیں، باپ باہر سے گھر سے آتے ہیں، سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی میسج، کوئی اسکرولنگ، کچھ نہ کچھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے سلسلہ ہے، اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بزی رکھتے ہیں. تو نیچرلی وہ ٹائم جو آپ کے اسپاؤس کو مل سکتا ہے، آپ کے بچوں کو مل سکتا ہے، وہ ٹائم نہیں ملتا. اب اگر سب کو دیکھیں تو سب اپنی اپنی جگہ پر اندر سے ہالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ پر ایک دوسرے سے یعنی اس ریلیشن شپ میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور ایک دوسرے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یعنی جو ایک ہوپ ہے نا، ہوپ انسان کو ہوتی ہے ریلیشن شپ میں، وہ ہوپ ٹوٹ جاتی ہے، امید ٹوٹتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ میرے وجود کا کیا فائدہ، اور میری یہاں پہ پریزنس کی کیا ضرورت ہے. اسی وجہ سے ریلیشن شپ کے بارے میں نئی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ اس ریلیشن شپ کا کیا فائدہ، یہاں ٹائم کیوں انویسٹ کروں، یہاں یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ. اچھا اب یہ کہ ایک صورت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہو، آپ سوچتے ہی نہیں. ہر کوئی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو کوئی کچھ کرنا چاہے وہ کر لے، تو سب اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ہالونیس تو آتی ہے، اور انسان کے اندر بھی ایک ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے ہونے پہ بھی کوئی سکون اور خوشی نہیں ملتی. بہتر. استاد ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے ایک میٹنگ میں جہاں پہ بڑے بڑے درخت تھے جو ہماری جی کھڑکی سے منظر پیش کر رہے تھے، اور درخت روحانی شفا، اور آپ وہاں پر کچھ بات بھی کر رہی تھیں اس حوالے جی سے. درختوں سے ہمیں اسپریچول ہیلنگ کا کیا لیسن ملتا ہے؟
فائزہ جی ایسا ہے کہ صرف درخت نہیں، آپ فطرت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہے اس سے آپ بہت لیسن لے سکتے ہیں. اس کو جیسے آپ غور و فکر کرتے ہیں، کنٹمپلیشن کہتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی چیز سیکھتے ہو. ابھی میں آ رہی تھی یہاں سے تو فیز 6 میں دیکھ رہی تھی اتنی خوبصورت، یعنی روڈ سائڈ پہ لش گرین گھاس، پھر ٹریز جو تھے وہ اپنی جگہ پہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے مین بولیوارڈ پہ. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کتنے سکون میں ہے، ہر درخت سکون میں ہے، ہر پودا سکون میں ہے. حالانکہ ارد گرد زہریلی گیسیں ہیں، ارد گرد کتنا کچھ ایسا ہے، یعنی کاربن بھی اور پھر بہت ساری اور چیزیں جس کو یہ پودے، یہ درخت ایبزارب کرتے ہیں، اپنے اندر لے لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اندر ڈال کے بھول جائیں. درخت جو ہے زہریلی گیس لیتا ہے، لیکن اس کو ایبزارب کرنے کے بعد جو سوسائٹی کو دیتا ہے وہ کتنی نفع مند ہے. آکسیجن سب کو دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی مثال قرآن مجید میں دی ہے شجر طیبہ سے، کہ ایک پاک ذات کا درخت ہے. تو درخت کی طرح جینا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ٹری جو ہے اس کو پتھر مارو تو جواب میں وہ پتھر نہیں دیتا، پھل دیتا ہے. جیسے جامن کے پیڑ پہ کوئی پتھر مار دے، مینگو پہ مار دے، اورنجز پہ، بچے یا بڑے یا جو بھی، آپ کسی درخت پہ پتھر پھینکو تو جواب میں پتھر نہیں آتا. ارد گرد کے ماحول سے زہریلی گیسیں ابزارب کر کے نفع مند چیز دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نفع مند مومن پسند ہے. ریلی یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس سے لیسن لینا چاہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہمیں بھی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں، ظالمانہ رویے ایسے ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری ٹاکس ہوتی ہیں، گاسپس ہوتی ہیں، امیج بریکنگ ہوتی ہے، پھر اور بہت سارے ایسے، یعنی ریلیشن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں ریلیشن میں ٹاکسک باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، پھر گیس لائٹنگ بہت ہوتی ہے. تو ایسے میں ایک انسان جو ہے وہ کس طرح سے خوش اور مطمئن رہ سکتا ہے؟ حالات سے وہ متاثر تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے مخالف ماحول میں کس طرح سے زیادہ بہتر انسان بن سکتے ہیں. اس کے لیے جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہ صبر ہے، پیشنس، ابزارب کرنا اور چیزوں کی حکمت پہ غور کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے کوئی بری بات کہی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھے کیا سکھایا، تو آپ کا ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ آپ نے یہ سوچا کہ اچھا اس میں میرے لیے لرننگ ہے. جب آپ اس لرننگ کو سوچتے ہیں تو آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی پین بیئر کی ہے. پین تو انسان کو لینی پڑتی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے ماحول سے صرف پازیٹیو چیزیں نہیں لے رہا. کتنی باتیں، کتنی چیزیں جو ہمارے اندر جا رہی ہیں، اور کتنے لوگوں نے اس دکھ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، غموں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی کے غصے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کسی کی بے قدری کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں وہ سنبھال کے نہیں رکھنا، اس کے اندر ایک کیمیکل چینج آنی چاہیے. یہ چینج ہماری سوچ سے آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دی ہوئی تعلیم سے. میں نے سادہ سی ایک بات آپ سے کہی ہے کہ آپ کو کچھ سننے کو ملا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کے ارادے کے بغیر تو نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مجھے کیا سکھانا چاہا؟ جو اس نقطہ نظر سے سوچتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ اس میں یہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے لرن کیا کرنا تھا، اور اس کی وجہ سے یعنی اسے سکون کی طرف سفر کرنے کا موقع مل جاتا. وہ صدمے میں نہیں رہتا، وہ اپنے دکھ میں نہیں رہتا، بلکہ آگے بڑھنے کی طرف چلا جاتا. اور پھر بہت زیادہ جو چیز ہیلپ کرتی ہے وہ
آپ کا غور و فکر کرنا. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم درخت کی بات کر رہے تھے، تو ایک ٹری میں 2 بڑی باتیں ہیں جس میں ہمارے لیے بڑا لیسن ہے کہ پتھر کھا کے پھل دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں. کیا انبیاء نے ایسے زندگیاں نہیں گزاری؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر نہیں کھائے؟ کیا آپ پر چوٹیں نہیں کسی گئیں؟ کیا آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ کیا آپ کو آپ کے علاقے سے نہیں نکالا گیا؟ کیا آپ پر جنگیں مسلط نہیں کی گئیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے نرینہ اولاد کو آپ سے لے لیا. آپ کے بچوں کی وفات، اپنے بچے کی وفات میں بھی ارد گرد ہونے والی جو کچھ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لیسن رکھا. اس میں ہمارے لیے غذا ہے سوچ کی. تو اگر آپ پازیٹیولی سوچتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جس ماحول میں رہیں ہماری خوشبو لوگوں میں پھیلے. یہ ہمارے اخلاق کی خوشبو ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اب دیکھیں کیا یہ اتنی خوبصورت گھاس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے، لیسن نہیں ہے؟ اب دیکھیے جب بارش ہوتی ہے چٹانوں پر بھی ہوتی ہے، اونچے پہاڑوں پر بڑے بڑے پلازے بھی آتے ہیں، درخت آتے ہیں ہر ایک پہ، لیکن جو مٹی بچھی ہوئی ہے نا وہ کتنی جلدی گھاس اگا دیتی ہے. تھر پارکر میں بارش ہوئی پچھلے سال کی بات ہے، تو یعنی میڈیا پہ جو چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ تھر پارکر کی زمین ایسی ہے جو ہی بارش ہو بہت زیادہ سبزہ اگاتی ہے، بہت زیادہ سبزہ نکلتا ہے. زمین کا مزاج ہے اور انسانوں کا بھی مزاج. جو انسان بچ کے رہتے ہیں وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، جلد ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. اور اب دیکھیں کہ کانٹوں بھری جھاڑی ہو یا اسی طرح سے خضر و پودے ہوں تو وہ ویسا نفع نہیں دے سکتے. تو ہر انسان کے لیے لازم ہے وہ یہ غور و فکر کرے کہ اس نے خود رو زندگی گزارنی ہے یا اس نے یعنی ایک باؤنڈری کے اندر زندگی گزارنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ہمیں زندگی کے اصول ضابطے سکھائیں تاکہ ہم ایک لمٹ میں رہ کے اپنے اندر ان اوصاف کو پروان چڑھا سکیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جو ایز اے ہیومن بینگ ایز اے مسلم ہم سے ریکوائرڈ ہے. اچھا اخلاق، اچھا خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے اپنے بندوں میں سے جو دوسروں کو نفع دینے والا ہے. تو آپ کی سچائی بھی نفع دیتی ہے، آپ کی اسمائل بھی نفع دیتی ہے، آپ کا نرم لہجہ بھی نفع دیتا ہے، آپ کا کسی کی ہیلپ کرنا بھی لوگوں کو نفع دیتا ہے، آپ کا کوپریٹ کرنا، کسی کا دکھ سننا، کسی کے لیے اظہار کرنا، کتنی ہی چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند بنا سکتی ہیں ہمیں. تو درخت سے ہم سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. استاذہ رابعہ عمر سوال پوچھتی ہیں کہ جب ہم دین کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد الحمدللہ ساتھ ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ایک بیماری بھی در آتی ہے، خود پسندی، عجب اور تکبر کی کیفیت. گویا جیسے ہی کوئی چھوٹا سا نیک عمل کرتے ہیں شیطان فوراً دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اب تم بہتر ہو رہی ہو، تم نے کر دکھایا. اس موقع پر جب ایمان اور تقویٰ کا لیول بہتر کے نسبت کیفیت، یہ مجھے تھوڑا سا ان کا پڑھا نہیں جا رہا کہ کیا لکھا ہوا ہے، لا حول ولا قوت پڑھ کر خود کو میسج دیتی ہوں کہ اس میں تمہارا کیا کمال ہے، یعنی اس خیال کے آنے پہ، اور اللہ تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتی ہوں اور ان موقعوں کو یاد کرتی ہوں جب یہی میں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں تھی، تو کچھ منزل چاروں طرف تھی پر راستہ کوئی نہیں ملتا تھا. حقیقت میں یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. استاذہ جی کیا یہ ٹریٹمنٹ درست ہے؟ اس کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت عارضی حل ثابت ہوتا ہے.
لیکن جب یہ ایمان تقوی کی کمزور ہوتی ہے، یعنی ایمان اور تقوی کی یہی نشست کمزور ہوتی ہے، تو انسان اس وسوسے کو قبول کر لیتا ہے اور پھر ایک ویشیس سرکل شروع ہو جاتا ہے. نیک عمل کے بعد خود پسندی، اس کے نتیجے میں روحانی پستی، پھر نیکی کی توفیق کا ختم ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس ہونا. یوں لگتا ہے کہ انسان بار بار کھائی میں گر رہا ہے اور اٹھنے کی کوشش کے باوجود دوبارہ وہیں پہنچ جاتا ہے. اساتذہ جی، کیا اس جنگ میں مستقل فتح پانے کا کوئی راستہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا عمل، مشق یا طریقہ ہے جن سے انسان اپنی روحانی امیونٹی کو مضبوط کر سکے، یعنی نفس کے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے کہ شیطان کے یہ وسوسے آتے تو ہیں لیکن اثر ہی نہ ڈال سکیں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے خصوصاً عجب، تکبر اور خود پسندی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیونکہ کبھی نیک عمل کے بعد دل میں اچھی فیلنگ آتی ہے کہ میں نے کر لیا، پھر اس کی ایک مسلسل اندرونی جنگ جاری ہو جاتی ہے. سوال میں معذرت خواہوں بہت لمبا ہے لیکن ان کی طرف سے لمبا ہے. استاذہ جی، آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں پر سے اوپر اٹھ جاتی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ابھی ابتداؤں میں گم ہیں اور وساوس میں بار بار الجھ جاتے ہیں، براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ خالص کیسے کر سکتے ہیں اور اس راستے میں پختہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسپرچول امیونٹی اینڈ انرجی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا کریں؟ اچھا، جیسے ابھی کویشچن آیا ہے تو میں نے اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے مجھے کیا سکھانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے توسط سے آپ کو کیا سکھانا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر رکھی ہے، ورنہ یہ کویشچن باہر سے ہمارے لیے نہ آتا کہ ہم میں سے کسی نے یہ سوال نہیں سوچا، نہیں کیا تھا. دیکھیں، دنیا میں دو ہی رویے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں. ایک تو خدا پرستی کا رویہ ہے اور ایک خود پرستی کا رویہ. اگرچہ خدا پرستی کے رویے کے علاوہ، خود پرستی کے علاوہ بہت سارے اور رویے ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں خاص طور پر جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور جس پر سب سے زیادہ کام کیا گیا، میں اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی. دیکھیں، جب آپ کے ذہن میں کچھ سوچ آئے تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس سوچ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اگر آپ کی سوچ اکساہٹ ہے، آپ کی انا ابھر رہی ہے، آپ کی ذات کی بڑائی آپ کے دل میں آ رہی ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں سکھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے؟ آپ کی جو اذان ہے، اذان کے ہوتے ہوئے شیطان کیوں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت ایک انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، تو آسانی ہے. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علاج بتایا نا، جو ہی کوئی خیال آیا نا، وسوسے کی ٹریٹمنٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یو کے میں ایک خاتون کو میں نے دیکھا، بہت پیاری خاتون ہے. تو وہاں یعنی ان کے ساتھ میری جب کبھی بھی بات چیت ہوئی، ایک دفعہ کی ٹاک میں شاید یعنی میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی تھی کہ کتنی بار انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا. میں نے دیکھا کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا، گھر بہت اچھا دیا، شوہر بہت اچھا، بچے پڑھ گئے، بچوں کی شادیاں ہو گئی، سب کچھ یعنی لائف میں بہت اچھا. تو انسان کو نا جو اپنی ذات کی بڑائی کا احساس چمٹ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے. تو میں نے دیکھا جب کبھی وہ بات کرتی ہیں تو ہمیشہ کوئی بھی بات کرنے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات کہی گئی ہمارے لیے بہت ہی نفع مند ہے. تو جب کبھی وسوسہ ہے اپنی ذات کی بڑائی کا، کسی کی اور بات ذہن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا اپنے پاس کوئی حل نہیں، آپ جتنا ٹریٹمنٹ کریں گے فیل ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ اسپرچول ہیلنگ کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یعنی ہمیشہ شیطان اسی میں الجھاتا ہے کہ آپ بڑے ہو، آپ کی ذات بڑی،
آپ کی بات بڑی، آپ کا کام بڑا. تو جس کی نظر میں اللہ تعالیٰ بڑا ہے نا، اس کی نظر میں کوئی بڑا نہیں رہتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو تعلق ہے اس کو زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں اپنی بڑائی کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، خود پرستی کی، تو میں سمجھتی ہوں اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ صرف ایک نشست کی بات نہیں، یہ صرف اکیلے کرنے والا کام نہیں ہے. کیونکہ انسان کی ایگو کو ہرٹ کرتا ہے نا، ایگو کو ہٹ کرتا ہے شیطان، اور انسان کی ایگو بھڑک اٹھے تو بس اس کے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہ جاتا. تو انا پرستی اور خدا پرستی کے درمیان انسان بھٹکتا ہی رہتا ہے. نمازیں پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کی انا اوپر آ جاتی ہے، نماز میں سجدے بھی کر لیتا ہے، ناک بھی زمین پہ لگا لیتا ہے، ماتھا بھی ٹیک لیتا ہے، گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے، نماز سے اٹھتا ہے تو پھر وہی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شیطان مردود کے شر سے میری پناہ مانگ لو، تو اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے، میری بات بڑی ہو، میری ذات بڑی ہو، میرا کام بڑا ہو، مجھے دنیا میں نمایاں حیثیت ملے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزیں انسان کے دل و دماغ میں آ جاتی ہیں. اب ایسے میں کوئی کیا کرے؟ غزالی نے، جن کا بہت زیادہ کام ہے کیمسٹری آف ہیپینس پہ، اور پھر اسی طرح کیمیائے سعادت نام سے انہوں نے کتاب لکھی، احیاء علوم الدین کتاب لکھی، سلوک پہ، اخلاقیات پہ ان کا بہت بڑا کام ہے. حافظ ابن قیم کا بہت بڑا کام ہے. میں اس لیے ریفرنس دیتی ہوں کہ آپ جب خود پڑھنا چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. کتابوں کے نام بھی بتا سکتی ہوں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں. غزالی کہتے ہیں کہ آپ اپنے تکبر کا علاج کرنا چاہتے ہو تو یہ سوچو، جب کبھی ایسی بات ذہن میں آئے کہ جب میں کھانا کھاتی ہوں 2 گھنٹے کے بعد میرا کھانا کس حالت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یہ میں ہوں. پھر آپ یعنی اپنے تکبر کا علاج کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو زندہ حالت میں نہیں، مردہ حالت میں ایزیوم کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے. سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے رکھتا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں، آپ کو بہت اچھا فیل ہو، تو آپ اپنے آپ کو اس دنیا سے اس دنیا میں لے جا کے دیکھیں جہاں کوئی چیز نہیں بچے گی. کل ایک ڈیتھ ہوئی ینگ لڑکی کی، پریگننٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ 7 سال بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور بالکل آخری سٹیج پہ آ کے ماں کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ پیٹ میں الائیو تھا، اس کی موومنٹ بھی تھی، پھر موومنٹ ختم ہوئی. نیچرلی بڑا تکلیف دہ تھا فیملی کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. بہت ہی یعنی پیار کرنے والی بچی، ہر ایک سے ہر ایک کا حق ادا کرنے والی، اور ہر ایک کے ساتھ انتہائی یعنی رسپیکٹ کا اور کیئر اور خدمت کا تعلق رکھنے والی. تو میں کل سے ہی سوچ رہی تھی، آج اس کی بہن کا مجھے میسج آیا تو اس نے کہا کہ یعنی ایسے بے تباری سی ہو گئی ہے، ہر وقت ایک ہی بات ذہن میں رہتی، اتنا کوئی اتنی جوانی میں بھی جا سکتا ہے. کہتی ایسے سوچ بھی نہیں ذہن میں آتی تھی کہ اتنی جوان موت ہو سکتی ہے. حالانکہ جوان لوگوں کو کیا، بچوں کو بھی جاتے انسان دیکھتا ہے، لیکن اپنے بارے میں انسان سوچ نہیں پاتا. تو جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، تو اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے جہان کی مخلوق سمجھیں، اگر آپ زمین سے 2 فٹ یعنی اوپر ہیں تو آپ اپنے آپ کو زمین سے 2 فٹ نیچے لے جا کے سوچیں گے تو بہت فرق آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں اور کثرت سے موت کو یاد کریں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ قرآن حفظ کر لیں، پوٹینشل ہے کافی ماشاءاللہ. تو وہ جو سوچوں میں وقت لگتا ہے نا، جب قرآن حفظ کرنے میں لگے گا تو انشاءاللہ پھر یعنی ابلیس کی باتوں کے بجائے قرآن کی باتیں ذہن میں آئیں گی.